حالم کولالمپور کی وہ تو کون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ قطرے ٹپکا رہے تھے۔ بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پر معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے۔ کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بیکار سا بیٹھا تھا، سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ میں چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکے گھیلے بال جو وہ دائیں جانب کو سوار کے پیچھے کرتا تھا، وہ اس پر مسکراتا چہرہ۔ کس بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایڈم صرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیرزادی کے ہاں ماتھا ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو ایڈم پہ نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہول میں ڈال کے بند کیا۔ فٹ سر، وہ تازہ دم سا ہو کر مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے۔ میری کار میں پہنچنے تک لے آؤ ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی تھی۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی جب فاتح سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اسی پل بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی گلاس جس میں اسٹرا لگا تھا فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے، اسی لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ کار سڑک پر رواں دواں تھی اور وہ اینک ناک میں جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے محو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پہ ڈالی۔ پوچھو ایڈم۔ فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا اور فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبدالمطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبائے اس کی بات سن کے مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھیں۔ ایڈم انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبدالمطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہتر تھی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنے بہترین ورژن میں بن گئے تو عبدالمطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے۔ سو انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ عبداللہ کا نام کا نکلا۔ ایڈم نے چونک کے گردن موڑی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا؟ ہاں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن اسپات میں ہلائی۔ نظریں دور بھیگتے شہر پہ جمی تھی مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آگے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبدالمطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا، نظریں باعث سبت ہوئیں۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں۔ وہ ایک کانہا عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ، پھر قرعہ نکالو۔ ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے۔ ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ سو عبدالمطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے۔ عبداللہ کو بچا لیا گیا اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ تبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح، وہ سر ہلا کے سمجھتے ہوئے بولا تھا، پھر ٹھہرا۔ ونڈ اسکرین کے پار دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور وائپر روانی سے چل رہے تھے۔ مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبدالمطلب نے، آخر میں کفارہ ہی دیا۔ پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں، مگر تمہیں ایڈم عبدالمطلب کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہمارے محبوب شے لوٹا دے گا۔
عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا؟ کہ اس نے گلاس لبوں سے لگایا، کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائڈ بن میں ڈال دیا۔ ایڈم نے جواب دینے کے بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھاما، ہونٹوں تک لے کر گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر اتاری اور چونک کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید یہ تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بنے سٹینڈ میں اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں میچنی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس وسیع و عریض اور روشنیوں سے منور تھا۔ دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھی جن میں ان کی فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے۔ مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور اینک ناک پہ جمائے نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبر کو دیکھ رہا تھا۔ ہال کے اوپر کافی اوپر بلکونی بنی تھی۔ وہاں سینما گھروں کی طرح کرسیاں اوپر تک لگی تھی جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے تھے۔ عموماً لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے، مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہری بال فرینچ چوٹی میں گوندھے، وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئی تھی اور سر پر ترچھا کر کے سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ سفید گلابی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نیچے ممبران معمول کے انداز میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ اپنے لیپ ٹاپس پہ ٹائپ کر رہے تھے اور زیادہ تر تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے۔ تالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملے پارلیمنٹ نے میرا ایجوکیشنل بل نامنظور کر دیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصلاحات متعارف کروانا چاہتے تھے جو تالیہ بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قانون سازی کی خشک باتوں سے اسے دلچسپی نہ تھی، وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی۔ گردن آگے پیچھے گھمائی تو ٹھہری۔ فاصلے پر ایڈم کھڑا تھا، توجہ سے تقریر کرتے ہوئے فاتح کا ایک ایک لفظ سنتا ہوا۔ وہ بور نہیں ہو رہا تھا، وہ نہ محسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جانے کس احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا۔ آپ یہاں؟ تالیہ چونکی، پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے لگی۔ تو میرا پیچھا تو نہیں کر رہے اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے؟ نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا۔ میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ کروفر سے ہنکارا بھر کے گردن واپس موڑ گئی اور سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی۔ البتہ ایڈم کا دھیان بٹ چکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اشر صاحب کہاں ہیں؟ وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی۔ وہ نیچے بیٹھے ہیں وان فاتح کے پیچھے۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، وہ اسی راستے سے باہر نکلیں گے۔ وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا، پھر غیر آرام دہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نیلامی پہ آئیں گی نا؟ اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا پھر کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ظاہر ہے بچے، میں نے کل کہا تھا نا، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا۔ پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں۔ میں نے آپ کی شکل کی ایک لڑکی دیکھی تھی کسی کے گھر، میں سمجھا وہ آپ ہیں۔ تالیہ پوری اس کی طرف گھومی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تو کیا وہ میں ہوں؟ ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، بس ایک نظر نے دیکھا اور شک و شبے رفع ہونے لگے۔ یہ وہ نہیں تھی۔ اس نوکرانی کی تو شکل بھی اب اسے بھولتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، سوری۔ سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں، باقی آدھے سو رہے ہیں۔ اس نے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پر پٹخا اور اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے متوجہ ہوئے۔ حال میں چلتی سرگوشت میں کمی آئی، سناٹا چھانے لگا۔ وان فاتح اپنی جگہ پر کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا۔ گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو تعلیم کی باتیں بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا رزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملنا، مگر اونچی عمارتوں اور لمبی سڑکوں کا مل جاتا ہے۔ شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچا کرتا ہے۔ سر وان فاتح یہ بل اس لیے پاس کروانا چاہتا تھا کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خود مر چکا ہوگا، مگر ملائیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جھک کے ڈیسک 2 دفعہ بجایا تو سارے میں خاموشی چھا گئی۔ اشر خاموشی سے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پر اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اونچی کی، سفید اسکارف اوڑے وزیر اعظم فرنٹ پر بیٹھی تھی اور یہاں سے ان کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ مگر ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بچے میرے اور ان کے ہم سب کے نہیں تھے؟ کیا ہم مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے؟ مگر نہیں، صرف اس لیے کہ وہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پر ووٹ لیا ہے۔ میڈم، وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو نامنظور کروایا، مگر مجھے آپ کو وعدوں کے متعلق ایک بات بتانے دیجیے، وہ برہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں وزیر اعظم کی کرسی پہ تھی جس نے مڑ کے اسے دیکھا تک نہیں، بنا اثر لیے سامنے دیکھتی نہیں۔
چونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے پہ یقین رکھتی ہیں، دینے پہ نہیں، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے میں اکیلا رہ کے آؤں، میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی، جیسے وان فاتح کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا ہوگا۔ اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہو، میں تب بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں اس ایک شخص کا بھی لیڈر ہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا میڈم، میں پھر سے اس بل کا ڈرافٹ تیار کروں گا اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گی۔ کہہ کے اس نے زور سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پٹائی کو ڈھیلے کرتے اور واپس کرسی پہ بیٹھتا تو اوپر گیلری سے جہاں تالیاں گونجنے لگیں وہیں ہال میں بیٹھے اس پارٹی کے چند ارکان ڈیسک بجانے لگے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تعریف اور کھڑے ہو کر بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے اور وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموشی سے کھڑے تھے۔ ایڈم گمسم سا تھا اور ایک ٹک اس آدمی کو دیکھ رہے تھے جو اب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ قریب بیٹھے افراد نے آگے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ کسی نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی جو اس نے تھام کے لبوں سے لگا لی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے راہداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔ گارڈز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ دفتن لفٹ کے دروازے کھلے اور چند افراد باہر نکلے۔ آگے وہ دونوں تھے، اشر اور تالیہ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ وان فاتح وہ اب قطعاً غصے میں نہیں لگ رہا تھا، مسکرا کے اشر کی بات سن رہا تھا جو خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھکے کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر تالیہ پہ پڑی۔ آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے ہلکے سے فاتح کی کونی کو چھو کے کچھ کہا تو فاتح کی نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں چند قدم آگے آئے۔ تالیہ کو لمحے بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظریں فاتح پہ جمی تھی۔ تالیہ آپ یہاں؟ اشر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو ذرا سا چونکا۔ کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی؟ مجھے شرمندہ مت کریں اشر صاحب۔ پھر فاتح کو دیکھ کر ادب سے سر کو خم کیا۔ وان فاتح، اس نے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے جانا تھا۔ اس کی اجلت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا۔ جلدی سے بولی، میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، میں ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ ٹھہری تو فاتح کو غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا، رک کے اسے دیکھنے لگا۔ ابرو اکٹھے ہوئے۔ لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے قوم میں سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی سے کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ضرور ہوں گی۔ میں بھی، ایڈم نے زیر لب کہا تھا۔ تھینک یو تاشا۔ وہ تکلفاً مسکرایا جسے اس سے اس بات سے فرق نہ پڑا ہو، وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ تالیہ، ان کا نام تالیہ ہے، اشر نے کھنگار کے تصدیق کی، پھر ایک گہری نظر تالیہ پہ ڈالی۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز فاتح کو دیکھے جا رہی تھی۔ اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری۔ صحیح صحیح تالیہ، اس نے پیشانی چھوئی۔ میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ہے ورنہ اس کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ مل جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر ہلکا سا ہنسا، پھر گھڑی دیکھی اور اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے بولی مگر وہ نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے گارڈز اور ایڈم اس کے ساتھ ہو لیے۔ تالیہ کی رنگت بجھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزائی انداز میں کہا، آبنگ کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہماری دنیا کے انسان نہیں ہے، مگر آپ کہیے میں سن رہا ہوں۔ مگر تالیہ کا چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں گھائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسز اسرا سے ذاتی طور پہ مل لوں، گیلری سے ہٹ کے۔ مگر ایک اداس نظر اس کی طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جاتا دکھائی دیا تھا۔ شاید مسز فاتح یوں ہر ایک سے نہیں مل لیتی، وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک سے واقعی نہیں مل لیتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹیگری میں رکھتی ہیں۔ وہ چونک کے اشر کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا، وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کو نیلامی پہ نہ رکھیں؟ ابرو اٹھا کے سوال کیا گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی، نیلامی پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، میں زیادہ قیمت دے کر بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا واقعی میری بات رک کے سنیں گی نا؟ وہ آس سے بولی جیسے ابھی بھی خوفزدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن بدل نہ لے۔ کاکا آبنگ جیسی نہیں ہے چیتالیہ، وہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ ہاں لیکن یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں گی۔ اس بات پہ وہ مسکرائی۔ اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکیں تو؟ اشر ہلکا سا چونکے سے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ آپ سفارش لائیں، ہم دیکھ لیں گے، مجھے اجازت؟ تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے منتظر گارڈ بھی ساتھ چلتے گئے۔ تو اس نے تمہیں گھر بلا لیا ڈنر پہ؟ کار میں بیٹھتے ہی داتن نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تالیہ اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ کیسے نہ بلاتا، مجھے پتا تھا وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالی اور اشر ٹہرا خوش اخلاق مجھے ہرٹ دیکھ کے میں دعویٰ کرتے ہوئے ڈنر پہ بلائے لے گا۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہیٹ اتار کے اس نے پچھلی سیٹ پہ ڈالا۔ کل دعوت نامہ بھی اشر نے بھیجا تھا، اب یہ دعوت بھی اشر نے کر ڈالی ہے۔
یہ تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ داتن کار اسٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی کھٹکی تھی، کیونکہ میں اس کی بہن کے کاروبار کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہوں۔ اشر جیسے سیاستدانوں کو گلیمرس بیوی کی تلاش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پاپولر ہو جائیں۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے داتن؟ وہ صرف اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے۔ وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے بولی تو داتن خاموش ہو گئی۔ فاتح مجھے تاشا کہتا ہے۔ یہ تاشا کون ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچ میں ڈوبی بولی تھی۔ تمہارے پاس ایک شناختی کارڈ ساشا کے نام کا ہے نا؟ اوہ، کتنی دفعہ بتاؤں موٹی مرغی، اس نے ساشا نہیں کہا، تاشا کہا ہے۔ میں نے اس دن ایک ویژن دیکھا تھا کہ ایڈم اور میں کسی تاشا کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی خزانہ ہے داتن، اور کوئی تاشا کی نظم جس سے مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر انتظار کرو، تمہارے خواب تمہیں راستہ دکھا ہی دیں گے۔ فی الحال ڈنر کا سوچو۔ رائٹ۔ وہ سر چھٹک کے سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندر اتاری۔ ہمارے پاس آج رات تک کا وقت ہے۔ ڈنر پہ مجھے اسرا کے سامنے نقلی پینٹنگ کی اصلیت کھولنی ہے اور اس شخص کا پردہ بھی چاک کرنا ہے جو اسرا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کو ہم نے شام سے پہلے ڈھونڈنا ہے۔ یہاں سے رائٹ لے لو، ہمیں ابھی گیلری کی طرف جانا ہے، وقت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور ساتھ میں چھوٹا آئینہ نکال کے چہرے کے سامنے کیے لپسٹک گہری کرنے لگی۔ واپس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آؤ تو پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ اندر بیٹھا فاتح موبائل پہ میلز چیک کر رہا تھا اور غالباً اشر کا انتظار بھی۔ اشر پارکنگ کے سرے پہ کھڑا رملی کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ تمام معلومات اکٹھی کی ہیں، وہ واقعی اتنی امیر ہے جتنی نظر آتی ہے، وہ دبے دبے جوش سے بتا رہا تھا۔ چند معروف کمپنیز میں اس کے شیئرز ہیں۔ باپ عرصہ ہوا مر کھپ گیا تھا، تب سے ساری دولت کی بلا شرکت غیر مالک رہی ہے۔ کئی سال امریکہ میں رہی، وہیں پلی بڑھی۔ 3 سال ہوئے KL آئی ہے۔ پارٹیز اور آرٹ کی خدمت بس یہی کام کرتی ہے۔ ریکارڈ بالکل صاف ہے، ایک چالان تک نہیں ہوا آج تک۔ پھر وہ ٹہرا۔ اشر جو مسکرا کے سن رہا تھا اس کے وقفے پر قدرے بدمزہ ہوا۔ تمہاری ٹون سے لگتا ہے تم مگر کہنے والے ہو۔ نہیں سوری سر، مگر میں یہ سوچ رہا تھا جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے۔ ایک پارکنگ ٹکٹ ہی صحیح، ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ ہی صحیح، مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے، کچھ زیادہ ہی صاف ہے۔ بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رملی، بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو۔ وہ اکتا کے بولا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بیٹھتے ہی وہ قدرے درشتی سے فاتح سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ کو اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ جو اینک ناک پہ جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سر جھکائے بولا، کاکا کا بہانہ نہ کرو ایش، تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے تم اس پہ جتنا چاہے وقت ضائع کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایڈم کو دیکھا اور پھر برہم سی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی۔ دونوں اطراف میں 2-3 منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھیں۔ کسی زمانے میں یہ گھر تھے، مگر اب اس کو تراش خراش کے بعد آرٹ گیلریز، ریسٹورنٹس اور ڈیزائنر شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سرسبز درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اسرا کی آرٹ گیلری بھی اس کے وسط میں کھڑی تھی۔ گیلری کے بالکل سامنے سڑک پر ایک پولیس کار آ رکی۔ دروازے کھلے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلیں۔ تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کے سن گلاسز پہن رکھی تھی، ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے، سیاہ کوٹ پہنے وہ سخت گیر سی آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ داتن پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تالیہ اعتماد سے آگے چلتی، ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی، اور جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا۔ ساشا کمال، ACP رائل ملیشیا پولیس۔ وہ بیچ کارڈ لہراتی ریسیپشن پہ آئی اور ایک کوہنی کاؤنٹر پہ رکھی۔ اور یہ انسپیکٹر صوفیہ ہیں۔ سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا۔ کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی آفیسر، کیا ہوا؟ دیرو میں ایک قتل ہو گیا ہے، ہائی پروفائل، مجھے تمہارا CCTV ریکارڈ دیکھنا ہے، کروفر سے کہہ کر اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر اسکرین اپنی جانب موڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مینیجر ناخوش لگتا ہے، کبھی ان کو دیکھتا کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اس طرف دیکھ رہے تھے۔ تالیہ سے نظر انداز کر کے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ صوفیہ تمام عملے سے پوچھ گچھ کرے گی، تو مجھے کل کی فوٹیجز نکال کے دو، تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا مینیجر سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتی رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوا ہے یہاں؟ کمال ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی۔ فوٹیجز نکالو یار، کیا کر رہے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو وہ فوراً ہی بورڈ پر بٹن دبانے لگا۔ مینیجر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ کون سے تھانے سے آئے ہیں آپ؟ تن HS لی پولیس اسٹیشن۔ پیچھے کھڑی داتن روکھے انداز میں بولی تھی۔ اچھا، میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے۔ ساشا کمال صاحبہ، کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور رکتائی ہوئی۔ نصر اللہ پترا، سب انسپیکٹر ہے۔ تالیہ نے بیزاری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر آئی۔ نصر اللہ پترا 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟
اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت اسے گھور کر چبا چبا کر کہتی. 2-3 قدم مزید قریب آئی تو مینیجر کے تاثرات بدلے. وہ پیچھے ہٹا. اگر تم جیسے مائسونجنسٹ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون. اچھا ہے آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کریں. موٹی ایک ایک حرف تپش سے ادا کرتی گھورتے ہوئے آگے آ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا. اس کے چہرے کی گلفت اور شک سب زائل ہو چکا تھا. اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کے لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی. لگاؤ ان کو کیا دیکھنا ہے، شاباش دکھاؤ. وہ لڑکی کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج لگانے لگا. تالیہ نے بدقت مسکرا دبائے فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی. باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف گھومی تھی. تمہیں کیسے پتا کہ ان کا کزن مر چکا ہے؟ داتن نے جواب میں شہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے. میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈھالتی ہوں تالیہ. جس تھانے کے آفیسر کا رول کر رہی ہوں اس کے 20 سال کا ریکارڈ میرے زرخیز ذہن میں محفوظ ہوتا ہے. ایک ایک شخص کا نام، ایک ایک کیس کا نام. واو داتن، وہ بے حد متاثر ہو کے بولی. میں کتنی امپریسڈ ہوں تم سوچ نہیں سکتی. اتنے ذہین اور باکمال گرفٹر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے. کاش میں بھی تم جتنی ذہین ہوتی. آخر میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی. وہ شرمانے کے ساتھ حیران بھی ہوئی. سچ؟ ہرگز نہیں. وہ چڑھ کے بولی. کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جب بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا. ہر وقت اپنے پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے ادھر تمہاری دوست تمہیں کان میں خبر کر دے. آلہ اس کی مٹھی میں پٹخا. لیکن داتن ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی. یہ بھی آرٹ ہی کی ایک قسم ہے اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں. داتن نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار اسٹارٹ کی. دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیہ. اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا. سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی. اسکرین ذرا سیدھی کی اور گردن جھکا کے غور سے دیکھا. مسز اسرا نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے عرب شیخ نے آ کر پینٹنگ ان کو دی. یہ دیکھو، یہ میں جا رہی ہوں شاپ میں. وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو اسٹور کے بیرونی کیمرے سے لی گئی تھی اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے. اوہ، یہ ہے وہ عرب شیخ جس نے مسز اسرا کو پینٹنگ دی. اس کے گارڈز پینٹنگ کا باکس اٹھا کے اندر لے جا رہے ہیں. اسے پہچانتی ہو؟ اس نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا. اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر ڈالی. نہیں، کون ہے یہ نوفل ہے، شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی، مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے جوتے پہن کے آیا ہے. ڈیزائنر گلاسز. واہ، شیخ بننے کی اداکاری کر رہا ہے. تمہیں اس کی ابھی تک شکل یاد ہے؟ جواب میں تالیہ نے سلگتی نظر اس پہ ڈالی. بدقسمتی سے میرا ذخیرہ دماغ 20 سال پہلے تھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا، مگر 1.5 سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یاد ہیں مجھے. یہ نوفل ہی ہے، اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے. یعنی اس نے شیخ بن کے پینٹنگ مفت میں دی ہے عطیے کے طور پہ. اگر پیسے کمانا مقصد نہیں تو پھر کیا؟ دشمنی. کیونکہ جب نیلامی پہ اسرا پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نکلی ہے تو اسرا مشکل میں پڑ جائے گی. پچھلے 10 سال سے بیچی ایک ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا. مقدمے، اسکینڈل. تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ میں وان فاتح کو اس طرح ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی. بس میں نہیں دیکھ سکتی. اس سے اسکرین آہستہ سے وولٹ کی. یہ جو کوئی بھی ہے اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے، نہ کہ اسرا سے. داتن نے ڈرائیو کرتے ہی گہری نظر اس پر ڈالی. وہ سیاستدان ہے اور وہ بھی شادی شدہ، 2 بچوں کا باپ. تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ. سیاستدان بہت رلاتے ہیں اچھے دل کی لڑکیوں کو. 3 اس کے 3 بچے تھے. وہ باہر دیکھ رہی تھی. آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی تھی. کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیر، آج رات تم کیا کرو گی؟ میں؟ اس نے آنکھیں رگڑی اور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی ہوئے مسکرائی جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانکنے لگا تھا. میں آج ڈنر ٹیبل پر وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے. ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھلملانے لگا تھا. آنسو خاموش ہو گئے تھے. شہر کے دوسرے حصے میں وان فاتح کی کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو اشر جو اس گفتگو کے بعد اب تک خاموشی تھا، نکلنے سے پہلے اچٹتے انداز میں اسے دیکھ کر بولا، آپ اندر نہیں چلیں گے؟ ارادہ بدل دیا ہے، آفس جاؤں گا. وہ سر جھکایا ابھی تک موبائل دیکھ رہا تھا. شاید آپ اس گیدرنگ کو اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سب آپ سے استعفیٰ کی بابت سوال کریں گے. میرا خیال ہے آبنگ، اب وہ وقت آ ہی گیا ہے جب آپ اپنے استعفے کا اعلان بہادری کے ساتھ کر ہی ڈالیں. اس کے لہجے میں برہمی اور خفگی کا عنصر نمایاں تھا. فاتح نے نظر تک نہیں اٹھائی اور وہ کار سے نکل گیا. عثمان، اس نے بالآخر سر اٹھا کے ڈرائیور کرتے پولیٹیکل سیکرٹری کو دیکھا. دسن کی ہدا کے ساتھ شام کے انٹرویو کا وقت رکھو. وہ کافی دن سے کہہ رہی تھی. اوکے سر، مگر دسن تو ہمارا مخالف اخبار ہے. وہ تذبذب سے بولا. ملائیشیا میں آدھے اخبارات حکومت اور آدھے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ہوتے تھے. ایک کا سچ جانبدار ہوتا تھا تو ایک کا جھوٹ. مجھے سیاست نہ سکھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو. وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تو عثمان خاموش ہو گیا. ایڈم ہلکا سا کنگارا. سر، میں آج کا دن آف لے سکتا ہوں 2-3 گھنٹے کا؟ میرا ایک دوست. شیور. کار سے نکل جاؤ.
موبائل پہ لگے فاتح نے ہاتھ جھلا کے کہا، گویا مزید اپنے مطالعے میں خلل برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ ایڈم اگلے ہی پل باہر تھا۔ اندر اشر عمارت کی لفٹ کی طرف بڑھتا فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا کاکا؟ ایک ڈنر کا بوجھ ڈال دیا میں نے آپ پہ۔ برا کیوں لگے گا عیش؟ میں ہر رات کسی ڈنر کی میزبان یا مہمان بننے کی عادی ہوں۔ اگر وہ 2 پینٹنگز بھی خرید لے اور اپنے جیسے 2-3 آرٹ کلیکٹرز کو لے آئے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو، اس لیے مجھے بھی اب اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی ہے۔ اچھا، اتنا شور کیوں ہے آپ کے پیچھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا، چیریٹی ایونٹ پہ آئی ہوئی ہوں ایک یتیم خانے میں، شام کو وقت سے پہنچ جانا۔ اچھا، فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں، مگر اسے بھی آنے پر مجبور کرنا۔ اسرا نے فون رکھا اور مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملے طرز کی لمبی قمیض اور اسکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پر لیے ہوئے تھی۔ ایک اونچی عمارت کے دالان میں وہ کھڑی تھی، سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا، اس طرف۔ ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو وہ مسکرا کے ان کی بات سنتی ننگے پیر زینے چڑھنے لگی۔ دائیں بائیں منتظمین تھے، چند مرد اور خواتین جو اسے وقفے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ فوٹوگرافر بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ اوپری زینے پر آئی ہی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کی رنگت سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اسرا نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مسکرا کے منتظم کی بات سن رہی تھی کہ اس بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ وہ چونکی مگر پھر مسکرا کے ذرا سے جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے۔ دھیان رکھنا، خبردار رہنا۔ وہ اس کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا تھا۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیگر افراد فوراً اس سے بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکے، مگر اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے آنکھیں ڈالے غراہٹ سے ساتھ کہتا گیا، ایک چور ہے اور وہ پمبورو شکار بازوں میں سے ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں مت داخل ہونے دینا۔ وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا میں سے دور لے جائے گی۔ مگر ایک شخص سے اسے زور سے کھینچ لیا تو اس کا ہاتھ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور لے جا رہا تھا اور اسرا یکٹک ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی، مگر پھر جبرن مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی۔ رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی۔ منتظم گھبرا کے معذرت کرنے لگا، یہ احمد ہے، کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے اس کا، کہتا ہے اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں، بس میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اسے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کو لے کر گئے تھے۔ یہ پمبورو کیا ہوتا ہے؟ پمبورو لیجنڈ ہے، ایک قدیم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے، ایک جادوگروں یا عاملوں کا گروہ سا تھا شاید جو اپنے آپ کو پمبورو شکاری کہتے تھے۔ مگر آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر زینے چڑھنے لگی۔ اسے ان حقیقت سے ماورا باتوں پہ ویسے بھی یقین نہیں تھا۔ کوالالمپور کا وہ ایک مصروف بازار تھا، درمیان میں اینٹوں کی روش بنی تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی قطاریں تھیں۔ ان کے برآمدوں میں چھتری والے اسٹائل لگے تھے جہاں لوگ رک رک کر خریداری کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں ایک ریسٹورینٹ کے اندر درمیانی میز پر ایڈم بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ایک کریوکٹ والا نوجوان تھا جس سے وہ ممنونیت سے کہہ رہا تھا، شکریہ تم نے میرے وقت نکالا۔ کوئی بات نہیں، میں تو فوج سے چھٹی پر آیا ہوا تھا، پچھلے ہی ہفتے رینک بڑھا ہے۔ تم سناؤ، تم کیا کرتے ہو؟ اس کے انداز میں بے نیازی تھی۔ وہ شاہانہ انداز میں بائیں بازو کرسی کے پیچھے کیے بیٹھا تھا۔ وہ رکا، وہ ایک آدمی کا باڈی مین ہوں چند دن کے لیے۔ واٹ؟ باڈی مین؟ اس سے افسوس ہوا، اگر تمہیں دمہ نہ ہوتا تو تم فوج میں ترقی کرتے، بہت میرے برابر پہنچ چکے ہوتے۔ پھر نوجوان چپ ہو گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا، نہ سر، میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوں گا، بے فکر رہو، اور اللہ نے میرے دوست کو وہ کامیابیاں دی ہیں جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، تو مجھے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کا برابر کا ہوتا ہے، میرا بھی ہے، میں محنت کروں گا، تمہیں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ ہاں یہ تو ہے، نصر نے کان کھجاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ قریب آئے گئے تو وہ ان سے انصاف کرنے لگے۔ ایک بات بتاؤ، مجھے ایک الجھن ہے۔ بالآخر ایڈم مدعے پر آیا۔ نوجوان پف کھاتے ہوئے غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ لڑکی کہتے کہتے آدمی بول گیا، کسی آدمی کو تم 2 مختلف جگہوں پر 2 مختلف حلیوں میں دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو ان 2 جگہوں پر منحصر ہے ایڈم۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اگر کوئی شخص 2 مختلف حلیے بنا کر 2 مختلف جگہوں پر موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 2 جگہوں میں کیا مشترک ہے۔ وہ کسی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ایڈم شل ہو گیا۔ بالکل شل، وہ تو حلیوں میں ہی الجھا رہا، یہ خیال ہی نہیں آیا ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد۔ ایڈم کے حیرت میں ڈوبی زبان لڑکھڑائی۔ 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا ہے، ایک دفعہ نوکر کے روپ میں، ایک دفعہ امیر انسان کے روپ میں۔ تو صاف ظاہر ہے اس ہائی پروفائل شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ الجھنوں میں گر گیا تھا، کیونکہ یہ بہروپیے کون آرٹسٹ، جاسوس یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو حلیے بدلتے ہیں اور کسی خاص شخص یا خاص جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو قتل کرنا یا کوئی اہم چیز چرانا ہوتا ہے۔ مگر میں نے ان سے پوچھا وہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ نہیں، تو اس نے مجھے اتنا برا بھلا بھی کہا۔ اس کو اپنا غم یاد آیا۔ تو تمہیں خیال میں اس نے مان جانا تھا، بلکہ اسے تو ہنگامہ کر کے تمہیں نوکری سے نکلوانا چاہیے تھا تاکہ تم اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ یعنی وہ وہی ہے۔ پہلی دفعہ اسے 1000% یقین آیا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ اگر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ بالکل وہی ہے، چونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ وہ سینڈوچ کے بائٹ
لیتے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مطلب میں ٹھیک تھا۔ یا اللہ، وہ کون ہے؟ چور، جاسوس یا قاتل؟ پھر چونک کے دوست کو دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ اس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو۔ ایڈم نے جھٹ سے سر لایا۔ اور کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا۔ ایڈم نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ جہاں تم نے اس کو ملازم بنے دیکھا تھا وہاں جاؤ اور ادھر کے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات لو، پھر اپنے مالک کے پاس ثبوت سمیت جاؤ۔ 1 منٹ، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ وہ یوں اٹھتے دیکھ کر حیران ہوا، مگر ایڈم نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تھینک یو بولا، جیب سے چند نوٹ نکال کے گلاس تلے رکھے اور باہر کو بھاگا۔ اس کی ساری دنیا میں پونچال آ گیا تھا۔ کرائے کے قاتل، جاسوس یا چور کے بجائے یہی خیال پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔